السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 238 پڑھیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو نمبر لکھا ہوا ہے 4848 ہے نا۔ جس خاتون کا ذکر ہمیں سننا ان کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی جب جہالت کا زمانہ تھا اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا، اس میں بہت بڑی مرثیہ گو شاعرہ تھی، یہاں تک کہ عکاظ کے میلے میں ان کے خیمے پر یعنی ان کا جو اسٹال لگتا تھا اس پر جو سائن بورڈ لگتا تھا نا، وہ بورڈ جو لگاتے اوپر دکان کے اوپر، اس پر ارسل عرب یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ مسلمان ہوئی اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں بھی حاضر ہوئی۔ ان کی شاعری کا دیوان آج بھی موجود ہے اور علماء ادب کا اتفاق ہے کہ مرثیہ کے فن میں آج تک خنسہ کا مثل پیدا نہیں ہوا۔ ان کے مفصل حالات علامہ ابوالفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں تحریر کیے ہیں۔ یہ صحابیت کے شرف سے سرفراز ہیں اور بے مثال شعر گوئی کے ساتھ یہ بہت ہی بہادر بھی تھی۔ محرم 14 ہجری میں جنگ قادسیہ کے خونریز معرکہ یعنی لڑائی میں یہ اپنی 4 جوان بیٹوں کے ساتھ تشریف لے گئی۔ جب میدان جنگ میں لڑائی کی صفیں لگ گئی اور بہادروں نے ہتھیار سنبھال لیے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ تقریر کی، اپنے بیٹوں کو یہ کہا، کیا کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے، تم پر کوئی قحط پڑا تھا، باوجود اس کے تم نے اپنی بوڑھی ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی بھی ہو۔ میں نے کبھی تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ لو جاؤ، آخر تک لڑو۔ بیٹوں نے ماں کی تقریر سن کر جوش میں بھرے ہوئے ایک ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ الہی عز و جل، تو میرے بچوں کا حافظ و ناصر یعنی حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے، تو ان کی مدد فرما۔ چاروں بھائیوں نے انتہائی دلیری اور جان بازی کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ چاروں اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے اور ان چاروں بیٹوں کی تنخواہیں ان کی ماں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمانے لگے۔ تبصرہ: خواتین اسلام، خدا کے لیے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنے سینوں میں پیدا کرو اور اسلام پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دینے کا سبق اس دیندار اور جانثار عورت سے سیکھو، جس کے جوش اسلام و جذبہ جہاد کی یاد قیامت تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 239 میں یہاں سے ہم آگے کنٹینیو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں 49 حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ انصار کی ایک صحابیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت ہی مہربان تھے اور کبھی کبھی ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور ان کی زندگی ہی میں آپ نے ان کو شہادت کی بشارت دی اور ان کو شہیدہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی اس جنگ میں چلنے کی اجازت دے دیجیے، میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا، یقیناً تم شہیدہ ہو۔ چنانچہ
ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इनको इनके घर के अंदर इनके एक गुलाम और लौंडी ने कत्ल कर दिया और दोनों फ़रार हो गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा रंजो कलक हुआ और आपने इन दोनों कातिलों को गिरफ़्तार कराया और मदीना मुनव्वरा में इन दोनों को फांसी दी गई थी। उम्मी वर्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत की खबर सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि चलो उम्मे वर्का शहीदा की मुलाकात कर ले। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि घर बैठे इनको शहादत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तफसीरा हज़रत उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शहादत से इबरत हासिल करो। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 239 में आगे यहाँ से कंटिन्यू पढ़ेंगे।